یار وہ سامنے دیکھ، لڑکی کتنی ہاٹ ہے۔ حیدر شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں موجود تھا۔ اس کے دوست نے سامنے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، ہاں یار ویسے ہے تو غضب کی چیز۔ دوسرے دوست نے بھی کمنٹ پاس کیا تھا۔ ان سب کی باتیں سن کر حیدر شاہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ اس کے چاچو کی بیٹی تھی، گاؤں سے ان کے ہاں پڑھنے آئی تھی۔ آج پارٹی میں حیدر شاہ کی ممی کے اصرار پر بلیک گاؤن پہن کے آئی تھی۔ یہ بیہودہ ڈریس پہن کر یہاں تم اپنی نمائش کرنے آئی ہو؟ حیدر شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حق جمانے والے؟ وہ غصے سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، بہت جلد تم سے رشتہ بناؤں گا، حیدر شاہ معنی خیزی سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی سے واپسی پر اسے اغوا گھر کا وسیع لان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لان میں جگہ جگہ کرسیاں اور میزیں لگی تھیں، جبکہ ایک طرف ہلکی موسیقی کی آواز ماحول میں گھلی ہوئی تھی۔ مہمان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ حیدر شاہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک طرف کھڑا تھا کہ اچانک اس کے ایک دوست کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ یار وہ سامنے دیکھ، لڑکی کتنی ہاٹ ہے۔ حیدر شاہ کے دوست نے سامنے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو حیدر کی نظریں بے اختیار اس سمت اٹھ گئیں۔ وہ لڑکی جو کچھ فاصلے پر اپنی کزن کے ساتھ کھڑی تھی، بلیک گاؤن میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پارٹی کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جبکہ اس کے کھلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہاں یار ویسے ہے تو غضب کی چیز۔ دوسرے دوست نے بھی اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بے تکلفی سے تبصرہ کیا، جبکہ حیدر شاہ کے جبڑے بھج گئے۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ اس کے سرد آواز پر دونوں دوست ایک لمحے کو خاموش ہوئے۔ پھر پہلے دوست نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اوہو اتنا غصہ کیوں؟ ہم نے تو بس تعریف کی ہے، اس لڑکے نے کہنے کے ساتھ ہی خباثت سے آنکھ ماری۔ تعریف اور بیہودگی میں فرق ہوتا ہے۔ حیدر کی نظریں اب بھی سامنے کھڑی رباب پر جمی تھیں۔ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، گاؤں سے ان کے گھر پڑھنے آئی تھی اور آج بھی حیدر کی ماں کے خاص اصرار پر پارٹی میں شریک ہوئی تھی۔ حیدر کی ماں ہی کے کہنے پر اس نے وہ بلیک گاؤن پہنا تھا، مگر حیدر شاہ کو اس لباس میں اسے دیکھ کر جیسے آگ لگ گئی تھی، اور اب اس کے دوستوں کی نظریں اور ان کی بیہودہ تبصرے اس کا غصہ مزید بھڑکا رہے تھے۔ تبھی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا رباب کے قریب پہنچا، جو ابھی ندا کی بات سن کر مسکرائی ہی تھی کہ اگلے ہی لمحے حیدر شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے لان کے پچھلے حصے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت اور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، مگر حیدر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا لان کے نسبتاً سنسان کونے میں لے گیا اور اگلے ہی لمحے اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ یہ بیہودہ ڈریس پہن کر یہاں تم اپنی نمائش کرنے آئی ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں غرایا تھا، جبکہ رباب چند لمحوں تک اسے گھورتی رہی، پھر اپنے بازو پر جکڑی اس کی انگلیوں کو دیکھ کر غصے سے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حق جمانے والے؟ اگلے ہی لمحے اس نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ گاؤں سے آئی ضرور تھی، مگر دبو سی لڑکی نہیں تھی۔ حق؟ حیدر نے آئی برو چکاتے ہوئے اس کا کہا لفظ دہرایا۔ جی ہاں حق، وہ تڑک کر بولی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں کیا پہنوں، کہاں جاؤں، کس سے بات کروں؟ کہتے ہوئے وہ مسلسل اپنی بازو سے اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حق کی بات مت کرو رباب شاہ، اگر میں حق جتانے پر آ گیا تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اس کے بازو چھوڑ کر اس کے ارد گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا، جبکہ رباب نے اب بے ساختہ اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تھے۔ اوہ، فضول گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کی ان باتوں سے ڈرنے والی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دلیری سے دیکھ رہی تھی، اور حیدر اس کی اس دلیری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ پیچھے ہٹیں اور مجھے جانے دیں۔ رباب نے اب اسے خود سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تو حیدر خود ہی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اور آئندہ مجھ پر اس طرح حکم چلانے کی کوشش مت کیجیے گا، آپ میرے کزن ہیں، میرے مالک نہیں، اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے کے انداز میں کہا تھا، جبکہ حیدر کے چہرے پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ ابھری۔ مالک بننے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر اس کی نظریں اب بھی اسی پر جمی تھیں۔ اچھا تو پھر اب کس رشتے یا حیثیت سے مجھے یہاں تک گھسیٹتے ہوئے لائے ہیں؟ اس نے بھرم سے دونوں بازو سینے پر فولڈ کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ پہلے تو کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اب بہت جلد تم سے رشتہ بناؤں گا۔ حیدر شاہ معنی خیزی سے بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پاگل انسان کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔
تنزیہ مسکراتے ہوئے وہ اس کی بات ہوا میں اڑا چکی تھی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اگلے دن یونیورسٹی سے واپسی پر اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی، کیونکہ حیدر شاہ کے کہے ہوئے الفاظ محض دھمکی نہیں تھے، اور اگلے دن یونیورسٹی سے واپسی پر وہ اغوا ہو چکی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی سے واپسی پر حسب معمول اپنی سہیلی کے ساتھ گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور یونیورسٹی کے باہر ہمیشہ کی طرح گاڑیوں کا رش لگا ہوا تھا۔ اس کی سہیلی دائیں طرف کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ رباب بائیں طرف سیدھ میں چلنے لگی تھی۔ وہ ابھی چند ہی قدم چلی تھی کہ اچانک ایک عورت نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ عورت اگلے ہی لمحے اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ کوئی ہے، بچاؤ، مجھے بچاؤ کوئی! اب وہ مسلسل شیشے کی طرف چہرہ کیے چیخ رہی تھی۔ آرام سے بیٹھ جائیں میڈم، ہمیں آپ کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈرائیو کرتے شخص نے اسے دیکھ کر تنبیہ کی۔ کیوں بیٹھ جاؤں آرام سے؟ مجھے اغوا کر کے میرے سیاں جی کے گھر لے جا رہے ہو جو میں آرام سے بیٹھ جاؤں؟ اس نے تڑک کر جواب دیا، ساتھ ہی ان پر گہرا طنز کیا، جبکہ اسے قابو کرتی عورت ایک لمحے کو گڑبڑائی کہ اسے یہ سب کیسے پتہ لگ گیا۔ چپ رہیں، ورنہ مجبوراً ہمیں آپ کا منہ بند کرنے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ شخص اب اسے جھڑک گیا، مگر رباب پھر بھی باز نہ آئی اور مسلسل چیختی رہی، اور پھر مجبوراً ان لوگوں کو رباب کے منہ پر ٹیپ اور ہاتھوں پر رسی لپیٹنی پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک سنسان سڑک سے ہوتی ہوئی ایک بڑے سے گھر کے سامنے جا کر رکی تھی۔ وہ شہر کی آبادی والے حصے سے الگ تھلگ بنا فارم ہاؤس تھا۔ گاڑی رکتے ہی رباب کے ساتھ ہی بیٹھی عورت نے اس کے منہ سے ٹیپ اتارنے کے بعد اس کے ہاتھ بھی آزاد کر دیے تھے۔ چھوڑو مجھے! منہ سے ٹیپ ہٹتے ہی وہ چیختے ہوئے بولی اور پوری طاقت سے اس سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس ہٹی کٹی عورت پر تو رباب کی مزاحمت کا کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا۔ وہ اب اسے زبردستی گاڑی سے باہر نکال کر اندر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ تم لوگ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ اس کی آواز میں خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی شامل تھا، مگر کسی نے اسے جواب نہیں دیا۔ وہ اسے گھر کے اندر بڑے سے سٹنگ لاؤنج میں لائے تھے، جہاں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی اور اگلے ہی لمحے اس کے قدم وہیں ساکت ہوئے۔ حیدر شاہ! وہ چند لمحوں تک اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ آپ؟ رباب کے لبوں سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ حیدر شاہ صوفے کے قریب دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ خوش آمدید! اس کے پرسکون لہجے پر وہ غصے سے آگ بگولا ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے اغوا کروایا ہے؟ وہ حیدر کی طرف ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے چیخی تھی۔ حیدر نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس عورت کو باہر جانے کا اشارہ کیا، اور وہ اگلے ہی لمحے نہ صرف واپس پلٹی بلکہ باہر جاتے وقت لاؤنج کا دروازہ بھی بند کر گئی۔ اب وہاں صرف وہ دونوں رہ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے حیدر شاہ! ان کے جاتے ہی رباب فوراً حیدر کی طرف بڑھی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ اس نے غصے سے حیدر کے سینے پر ہاتھ مارا، مگر حیدر اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلا۔ تم پر حق جتانے کا پرمٹ نہیں تھا میرے پاس، اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ تو وہ اس کی بات سمجھنے سے قاصر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ وہی پرمٹ حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے؟ اس کے لفظ واضح نہیں تھے، تبھی رباب انہیں سمجھ نہیں سکی۔ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا بول رہے ہیں؟ اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی تگ و دو کرتے ہوئے اس نے حیدر کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ چلو تمہیں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ حیدر اس کی کلائی آزاد کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہوا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں کا نکاح ہے۔ یہ آسان الفاظ تھے یا دھماکہ جو وہ رباب کی سماعتوں پر کر چکا تھا؟ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ رباب حیدر کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ نکاح، اور وہ بھی ہم دونوں کا؟ آر یو آؤٹ آف یور سینسز حیدر شاہ؟ کوفت اور غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اس نے حیدر کو طیش زدہ نظروں سے دیکھا۔ بالکل، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں، اور مگر عنقریب تمہارے ہوش و حواس اڑنے والے ہیں۔ وہ حد درجہ پرسکون تھا، یہ اس کے انداز سے واضح تھا۔ رباب نے ایک نظر حیدر کو دیکھا اور پھر لاؤنج کے دروازے کو۔ وہ خود ہی یہاں سے باہر جا سکتی تھی، یہی سوچ کر اس نے دروازے کی طرف اپنا رخ کیا تھا۔ ویسے تو یہ دروازہ باہر سے لاک ہو چکا ہے، مگر تم اپنی طرف سے کوشش کر کے دیکھ سکتی ہو۔
حیدر اس کے رخ بدلنے پر اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا، تبھی اس نے اسے آگاہ کرنے کے ساتھ کوشش کا اختیار بھی دے دیا۔ رباب نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی، پھر پلٹ کر تقریباً دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہینڈل گھمایا مگر وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ پھر اس نے پوری قوت سے دروازہ کھینچا، ایک بار، دو بار، کئی بار، مگر دروازہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے میں دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو پلیز، کوئی تو دروازہ کھولو۔ اس کی آواز وسیع و عریض سٹنگ لاؤنج کی خاموش فضا میں گونج کر رہ گئی تھی۔ ہیلو، کوئی ہے باہر؟ پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑا حیدر شاہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مکمل اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال سے اتنی کوشش کافی ہے۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے رباب کو مخاطب کیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں اور مسلسل دروازہ پیٹنے سے اس کی ہتھیلیاں سرخ پڑ چکی تھیں۔ میری بات مانے بغیر تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، وائف ٹو بی۔ وہ اب اطمینان سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ انداز یوں تھا جیسے اسے رباب کی یہ بے بس حالت بہت مزہ دے رہی تھی۔ رباب نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچی۔ اگر وہ غصہ کرتی تو بات بگڑ سکتی تھی۔ پلیز حیدر، اگر یہ مذاق ہے تو اسے اسی وقت ختم کریں۔ میں وقت پر گھر نہ پہنچی تو، اس نے اب دھیمے لہجے میں درخواست کی تھی جبکہ اپنا آخری جملہ وہ خود بھی مکمل نہ کر سکی۔ باہر اب شام ڈھلنے لگی تھی اور وقت پر گھر نہ پہنچنے کا خوف اسے ہر طرف سے گھیر رہا تھا۔ میں سیریس ہوں نکاح کے لیے۔ ہاں کرو، اور باہر جانے کے لیے دروازہ کھلوا لو۔ حیدر کے اطمینان میں اب بھی کوئی فرق نہ آیا تھا۔ آپ بہت گھٹیا انسان ہیں، وہ غصے سے بولی اور آنکھوں میں جمع آنسوؤں کو سختی سے روکنے لگی۔ گالیاں دینے سے شرط نہیں بدلے گی۔ اس نے آرام سے کندھے اچکائے اور سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، رباب غصے اور بے بسی سے چلائی تھی۔ یہ شخص اس کی بات سمجھ کیوں نہیں رہا تھا؟ ٹھیک ہے، مت کرو اور بیٹھی رہو یہیں، کیونکہ نکاح کے بغیر تو تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس نے انگلی سے رباب کی پشت پر دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چند لمحے مزید گزر گئے مگر حیدر اب بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ اس دوران رباب دوبارہ دروازہ پیٹتے ہوئے کتنی ہی دیر رو چکی تھی مگر حیدر پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایسے نکاح نہیں ہوتا حیدر، اس نے ایک بار پھر حیدر کو سمجھانے کی کوشش کی، اور یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں، نہ ہمارے بڑے موجود ہیں، نہ میرے ابا، ولی کے بغیر تو نکاح ممکن ہی نہیں۔ چند قدم آگے آتے ہوئے وہ حیدر سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ تم اب بالغ ہو، نکاح کر سکتی ہو۔ ایش ٹرے میں راکھ جھاڑتے ہوئے اس نے سکون سے جواب دیا۔ رباب کا دل تو یہی کر رہا تھا کہ کچھ اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کے سر پر دے مارے، مگر وہ اس وقت بے بس تھی۔ جانتی تھی وہ اپنی ضد پوری کیے بغیر نہ خود یہاں سے باہر نکلے گا اور نہ اسے نکلنے دے گا۔ وہ اب واپس پلٹ کر ایک بار پھر دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ اب تو اس کے ہاتھ بھی درد کرنے لگے تھے مگر وہ پھر بھی اپنی طرف سے کوشش ترک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سب میں جتنا وقت ضائع کرو گی اتنا ہی نقصان اٹھاؤ گی۔ حیدر کا اشارہ کس طرف تھا وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ نکاح کے لیے حامی بھرو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے اب صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف آتے ہوئے اپنی بات دہرائی تھی۔ رباب نے چند لمحے اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا، پھر کندھے جھکا دیے۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کر لوں گی مگر میری ایک شرط ہے۔ اس نے ہار مانتے ہوئے گویا نیم رضامندی دی۔ تم اس وقت شرط رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ اس کی بات رد کرتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ رباب نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ پلیز حیدر، آپ نے نکاح کرنا ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، میں کر لوں گی نکاح مگر اس طرح نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ وقت جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کا تھا۔ آپ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجیں، پراپر طریقے سے رشتہ مانگیں تو پھر شادی بھی ہو جائے گی۔ چند قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اپنے لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی سمیٹ لائی۔ حق چاہتے ہیں تو مجھے پوری دنیا کے سامنے اپنائیں۔ اس طرح دنیا سے چھپ کر آپ میرے نصیب میں صرف بدنامی ہی ڈالیں گے۔ وہ اب نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی مگر حیدر کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا تھا۔ پلیز حیدر، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسے خاموش کھڑا پا کر اس نے مزید کہا۔ لہجے میں درخواست تھی، بس اب ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ یہاں سے باہر نکلتے ہی تو مکر گئی تو؟ حیدر اس کی یہ بات بھی ایک جھٹکے میں رد کر گیا تھا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے نکاح آج ہی ہوگا۔ ہاں، بعد میں پراپر طریقے سے رخصتی کروا لوں گا۔ وہ اب بھی اپنی ضد پر یوں اڑ گیا جیسے رباب کی کسی بات کو اس نے سنا ہی نہ ہو۔ منحوس آدمی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ چند لمحے مزید خاموشی کی نظر ہو گئے،
حیدر اپنی بات سے ہٹنے کو تیار نہ تھا اور رباب باہر پھیلتی تاریکی سے خوف زدہ تھی۔ تبھی اس نے ہار ماننے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، بلوا لیں نکاح خواہاں کو، کر لیں اپنی ضد پوری۔ اس کی آواز مدھم اور بھرائی ہوئی تھی۔ مگر یاد رکھیں میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے پہلے ہی وارننگ دینا ضروری سمجھا، مگر حیدر نے یوں کندھے چٹکے جیسے یہ بات اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ کوئی بات نہیں، پوری زندگی پڑی ہے، کبھی نہ کبھی کر دینا، مزے سے کہہ کر وہ اب اپنا موبائل نکال چکا تھا اور کسی کو کال کرنے لگا تھا۔ اب تو اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے اس نے دنیا فتح کر لی ہو، اور رباب نے ان آنکھوں کو نوچنے کی خواہش کو کس طرح دبایا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں وہاں پر نکاح خواہاں اور گواہ آ چکے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رباب کی پہچان بدل گئی تھی۔ وہ یہاں پر رباب شاہ بن کر آئی تھی، مگر واپس جانے کے لیے اسے مسز حیدر شاہ بننا پڑا تھا۔ اپنی بے بسی پر وہ جتنا بھی ماتم کرتی کم تھا۔ چلیں مسز حیدر شاہ۔ سب کو واپس بھیجنے کے بعد وہ اب صوفے پر بت بنی بیٹھی رباب کی طرف آ رہا تھا، جبکہ وہ بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کھڑی ہوئی اور حیدر کی تقلید میں پورچ کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی فارم ہاؤس سے نکل کر گھر کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ جب وہ 8 بجے کے قریب گھر پہنچے تو وہاں کا ماحول پریشانی میں ڈوبا سا تھا۔ حیدر کی ماں لان میں ٹہل رہی تھیں، جبکہ اس کے والد بھی مسلسل اس سے رابطہ کرنے کی کوششوں میں تھے۔ حیدر آ گیا ہے، اس کی گاڑی کو گیٹ سے اندر آتا دیکھ کر فریحہ نے جنید صاحب کو کہا تھا۔ وہ دونوں اب تیزی سے اس کی طرف آئے تھے۔ کہاں تھے تم؟ ہم کب سے پریشان ہیں۔ رباب بھی اب تک یونی سے گھر واپس نہیں آئی۔ پرائے شہر میں بچی نہ جانے کہاں ہوگی۔ اپنی فکر میں انہوں نے اب تک گاڑی کی طرف دیکھا ہی نہ تھا جہاں سے رباب اتری تھی، اور اب وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی حیدر کی پشت پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کے باعث سوجی ہوئی تھیں۔ رباب سب سے پہلے ندا کی نظر اس پر پڑی تھی، جبکہ فریحہ نے اب اپنی نظریں حیدر سے ہٹا کر رباب پر مرکوز کی تھیں۔ رباب بیٹا تم ٹھیک ہو؟ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا، جبکہ رباب اس درجہ محبت پر خود پر ضبط کھونے لگی تھی۔ میں نے اسے یونی سے پک کیا تھا مام۔ اس سے قبل کہ رباب خود پر ضبط کھوتی اور انہیں سب کچھ بتا دیتی، حیدر نے ہی بول کر ان کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ ارادہ تو سیدھا گھر آنے کا ہی تھا، مگر راستے میں اچانک ہی کلائنٹ کی کال آ گئی اور پھر سائٹ وزٹ کے لیے جانا بھی ضروری تھا۔ تبھی میں رباب کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اس نے عادت کے خلاف آج پہلی بار اتنی تفصیل سے جواب دیا تھا۔ لو بھلا، مفت میں بچی کو بھی خوار کیا، دیکھو تو وہ کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ چلو رباب اندر چلو، تم فریش ہو جاؤ تو پھر ڈنر کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے حیدر کو ڈانٹ پلائی، پھر رباب کو اپنے ساتھ لیے ہی اندر کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ حیدر کتنی ہی دیر رباب کے شکست خوردہ قدم اور پشت دیکھتا رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ اس وقت تک سب سو چکے تھے، مگر رباب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ جب بھی سونے کی کوشش کرتی، فارم ہاؤس کا منظر اس کے ذہن پر ابھر آتا۔ حیدر کی ضد یاد آتی تو اسے اپنی بے بسی پر مزید شدت سے رونا آتا۔ نکاح تو اس نے کر لیا تھا، مگر آگے کیا ہوگا یہ سوچ اسے ہلا رہی تھی۔ وہ حیدر کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کبھی نہیں۔ دل ہی دل میں پختہ عزم کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، مگر آنسو اس کی بند آنکھوں سے مسلسل بہتے رہے تھے، اور مسلسل ذہنی دباؤ اور رونے کے سبب صبح تک وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ بخار کی تپش اس قدر تھی کہ وہ خود میں ذرا سی جنبش کی ہمت بھی نہ پاتی تھی۔ فریحہ بیگم اسے صبح دیکھنے آئیں تو اس سے بخار میں تپتا پا کر بری طرح پریشان ہوئی۔ بس پھر فوراً ہی ڈاکٹر کو گھر بلایا گیا، جبکہ وہ خود اس کے لیے سوپ بنا لائیں، اور یہ ان کی محبت بھری تیمارداری ہی تھی کہ دوپہر تک وہ کچھ بہتر ہو گئی، مگر بخار کا زور ٹوٹتے ٹوٹتے 2 دن لگ گئے تھے۔ ان 2 دنوں میں وہ اپنے کمرے سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہ نکلی تھی، اور نہ ہی اس کا حیدر سے کوئی سامنا ہوا تھا۔ مگر تیسرے دن حیدر خود ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رباب اس کی موجودگی بھانپ چکی تھی، مگر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے سوتا محسوس کر کے وہ خود ہی واپس پلٹ جائے گا۔ بخار کی وجہ سے وہ 2 ہی دن میں کملا چکی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ حیدر چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا اس کی بند آنکھیں دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹنے کے بجائے آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ رباب نے اب بھی اپنی آنکھیں بند ہی رکھیں، مگر جب حیدر نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا تو وہ خود کو مزید سوتا ظاہر نہ کر سکی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور حیدر کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ اگلے ہی لمحے رباب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ کیوں نہ لگاؤں؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اب تو حق بھی رکھتا ہوں۔ بات اور لفظ تو عام تھے، مگر رباب کو یہ لفظ
بہت بری طرح چبھے۔ اپنی کم مائیگی یاد آئی تو آنکھیں جھلمل ہونے لگی۔ اس سے قبل کہ حیدر مزید کچھ کہتا، فریحہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ حیدر بیٹا تم یہاں ہو؟ نیچے تمہارے چچا صاحب آئے ہیں، ان کے پاس چل کر بیٹھو۔ انہوں نے حیدر کو مخاطب کیا تھا، جبکہ رباب نے فوراً ہی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر لی تھی۔ جی ٹھیک ہے، حیدر انہیں جواب دینے کے ساتھ ہی اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ چلو رباب فریش ہو لو، پھر نیچے چلتے ہیں۔ تمہارا سامان تو رانی نے پیک کر دیا تھا نا؟ وہ اب رباب کو سہارا دے کر اٹھا رہی تھی اور ان کی آخری بات پر باہر جاتے حیدر کے قدم بے ساختہ رکے۔ جی۔ رباب انہیں یک لفظی جواب دے کر ان کے سہارے سے ہی واش روم کی طرف بڑھی۔ سامان کیوں پیک کیا گیا ہے؟ حیدر جانے کے بجائے واپس پلٹ کر فریحہ بیگم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ رباب اپنے گھر واپس جا رہی ہے، اس لیے۔ سامان سمیٹتے ہوئے انہوں نے آرام سے جواب دیا۔ مگر اس کی پڑھائی؟ اس نے بر وقت اسے روکنے کے لیے کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس کا دل یہاں نہیں لگ رہا شاید، تبھی اس نے یہ سیمسٹر فریز کروا دیا ہے۔ کچھ مہینے بعد اگر دل کیا تو کنٹینیو کر لے گی۔ فریحہ بیگم چھوٹا چھوٹا سامان سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اسے جواب دے رہی تھیں، تبھی وہ حیدر کے یکدم پریشانی میں ڈھلتے تاثرات نہ دیکھ پائی تھیں۔ ویسے بھی وہ اپنے والدین سے کبھی اتنے دن دور رہی نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ دیکھو تو چند ہی دنوں میں کیسے عادی ہو کر رہ گئی ہے، اور اب پچھلے 2 دنوں کے بخار نے ویسے ہی اسے ادموا کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی بات میں مزید اضافہ کیا اور پھر حیدر کچھ بھی مزید کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد رباب لباس بدل کر فریحہ بیگم کے ساتھ سٹنگ لاؤنج میں آئی تھی، اور چند لمحوں بعد وہ اپنے بابا کے ساتھ گاؤں جانے کے لیے ان کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ حیدر بھی وہیں موجود تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے لفظوں کو آواز نہ دے سکا، اور یوں رباب اس کی نظروں کے سامنے سے دور چلی گئی تھی۔ گاڑی کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی حیدر نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ دل جیسے کسی انجانے خوف سے بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ چند دن پہلے تک جس لڑکی کی موجودگی اسے بے معنی لگتی تھی، آج اس کے یوں چلے جانے پر اس کے اندر ایسی بے چینی کیوں جاگ اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ فریحہ بیگم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، جو واپس آ کر اس کے قریب کھڑی تھی۔ کچھ نہیں ماما۔ حیدر نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرا کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے، اور ان 6 مہینوں میں نہ رباب دوبارہ شہر آئی تھی، نہ ہی حیدر نے اس سے ملنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ مگر اب تایا ابو کی بیٹی کی شادی پر ان دونوں کا ملنا طے تھا۔ میرا کی شادی بھی اسی فارم ہاؤس میں ہونا طے پائی تھی، جہاں حیدر نے اپنی ضد کی بنا پر رباب کی زندگی اتھل پتھل کی تھی۔ اپنی فیملی کے ساتھ رباب جب وہاں پہنچی تب شام ڈھلنے کو تھی۔ آج تایا ابو کی بیٹی کی اپٹن کی رسم تھی۔ اسی لان کے ہر کونے کو زرد اور سنہری پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ درختوں کے گرد لپٹی روشنیوں کی جھالریں ہلکی ہوا کے ساتھ مدھم مدھم لرز رہی تھی، جبکہ ایک طرف خواتین کی ہنسی اور ڈھولک کی تھاپ پورے ماحول میں رس گھول رہی تھی۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد رباب ندا کے ساتھ تیار ہونے کے لیے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر یہاں آ کر اس کی طبیعت عجیب بوجھل سی ہونے لگی۔ یہ جگہ اسے 6 ماہ پہلے کا وقت یاد دلا رہی تھی۔ وہ جتنا ان سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتی، پرانے منظر اتنی ہی شدت سے اس کے ذہن پر ابھرنے لگتے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں نمی کی دبیز تہ جمنے لگی۔ رباب جلدی آؤ، اپٹن شروع ہونے والا ہے۔ ندا کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے چونکی اور پھر ہلکی سی سانس خارج کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب وہ دھیمے قدموں سے لان کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ آج اس نے ہلکے پیلے رنگ کا سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔ کھلے ہوئے بال ایک کندھے پر سمٹے تھے، جبکہ چہرے پر برائے نام ہی میک اپ تھا، مگر پھر بھی وہ سب سے الگ دکھائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف حیدر سفید شلوار قمیض میں مہمانوں کے درمیان کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا، اور یوں ہی باتوں کے دوران غیر دانستہ طور پر اس کی نظریں رباب کی سمت اٹھ گئیں۔ وہ اسے پورے 6 ماہ بعد دیکھ رہا تھا، اور 6 ماہ بعد بھی وہ ویسی ہی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش لگ رہی تھی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے رباب نے بھی ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی پل نظریں پھیر لیں۔ وہ اب بھی اسے معاف نہیں کر سکی تھی۔ آؤ رباب، دلہن کو اپٹن لگاؤ۔ فریحہ بیگم نے محبت سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھی، پیالے سے تھوڑا سا اپٹن لیا اور دلہن کے گال پر لگا دیا۔ اللہ تمہارے نصیب بہت خوبصورت کریں۔ اس نے مسکرا کر دعا دی تو سب نے آمین کہا تھا۔ رسم مکمل ہوتے ہی وہ وہاں سے ہٹنے لگی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے حیدر سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ دونوں ایک لمحے کو رکے تھے۔ حیدر تھوڑی دیر پہلے ہی رسم کر کے گیا تھا، اور اس کے ہاتھ پر ابھی بھی تھوڑا سا اپٹن لگا ہوا تھا۔ راستہ دیجیے، رباب نے اسپاٹ لہجے میں کہا، تو حیدر خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا۔
رباب اس کے برابر سے گزرنے لگی تھی اور اسی وقت حیدر نے بے دھیانی میں اپنا ہاتھ اوپر کیا تھا۔ نتیجتاً اس کے ہاتھ پر لگا ہلکا سا اپٹن رباب کے گال پر رنگ چھوڑ گیا تھا۔ وہ فوراً رک گئی، پھر اسے غصے سے گھورنے لگی۔ یہ کیا فضول حرکت تھی؟ کہنے کے ساتھ ہی اس نے غصے سے اپنے گال کو رگڑا۔ حیدر نے ایک نظر اس کے چہرے پر لگے زرد نشان کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ غلطی سے لگ گیا۔ اس نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ غلطی یا پھر آپ کی پرانی عادت ابھی بھی نہیں گئی؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی، جبکہ اس کی بات پر حیدر کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ 6 ماہ میں بہت سی عادتیں بدل گئی ہیں رباب۔ حیدر کی آواز مدھم ہوئی تھی۔ اس سے قبل کہ رباب جوابی کارروائی کرتی، پیچھے سے کوئی لڑکی بے دھیانی میں اس سے ٹکرائی تھی اور جوں ہی رباب سنبھلنے کے لیے بے اختیار آگے بڑھی، اس کے دونوں ہاتھ سیدھے حیدر کے کندھوں پر جا ٹکے۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں پر لگا اپٹن حیدر کے سفید کرتے پر نشان چھوڑ چکا تھا۔ اب خفت زدہ ہونے کی باری رباب کی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے صفائی دی۔ حیدر نے اپنے کرتے پر نظر ڈالی، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اب تو حساب بھی برابر ہو گیا۔ وہ اس کی طرف تھوڑا سا جھکا۔ کیا غصہ ختم ہونے کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ وہ غیر واضح لفظوں میں کیا کہہ گیا تھا یہ رباب بخوبی سمجھ چکی تھی، مگر ظاہر یوں کیا جیسے اسے حیدر کی بات سنائی ہی نہیں دی۔ صاف کر لیجیے گا ورنہ داغ رہ جائے گا، اس کے کندھے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہوئے وہ واپس پلٹ گئی۔ مگر اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکن کا کیا کرتی جو کسی اور ہی لائے پر دھڑکنے لگی تھی۔ اگلی شام فارم ہاؤس ایک بار پھر روشنیوں کے حصار میں نہایا ہوا تھا۔ کل زرد پھولوں سے سجا لان آج رنگ برنگے پھولوں، جھلملاتی لائٹس اور مہندی کے سبز و سنہری تھیم سے مہک رہا تھا۔ ایک طرف ڈھولکی کی تھاپ پر لڑکیاں خوشی سے جھوم رہی تھیں تو دوسری جانب مہندی کے کونز اور پھولوں کے زیورات سے سجی میزیں سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ رباب ابھی اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ آج اس نے گہرے سبز رنگ کا خوبصورت غرارہ پہنا تھا جس پر سنہری گوٹا پٹی نہایت نفاست سے جڑی ہوئی تھی۔ ہلکا سا میک اپ، کانوں میں جھمکے اور بال پشت پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ آئینے میں خود کو آخری بار دیکھتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اوپر والے فلور سے نیچے ہال تک جاتی چوڑی سیڑھیوں کے دونوں طرف تازہ پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ جس وقت رباب نے سیڑھیوں پر قدم رکھا، اس وقت حیدر کسی کام کے سبب لاؤنج میں داخل ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے کسی انجانی کشش نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ اس کی نظریں سیڑھیوں کی طرف اٹھیں اور وہیں ساکت ہو گئیں۔ رباب آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ہلکی زرد روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جبکہ ہر قدم کے ساتھ اس کے دوپٹے کا کنارہ سیڑھیوں پر لہرا رہا تھا۔ حیدر نے سر جھٹک کر نظروں کا زاویہ بدلا، مگر اگلے ہی لمحے نگاہیں دوبارہ بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ ادھر رباب تقریباً آخری چند سیڑھیوں تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک اس کے سینڈل کی ایڑی سیڑھی کے کنارے سے الجھ گئی۔ اس کا پاؤں بری طرح مڑا تھا۔ اوہ! اس کا توازن بگڑا اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، حیدر تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی کمر کے گرد بازو رکھتے ہوئے اسے سنبھال چکا تھا۔ رباب کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی تھیں۔ چند لمحوں بعد جب اسے محسوس ہوا کہ وہ گری نہیں، تب اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور پھر اپنے اس قدر قریب حیدر کو پا کر وہ پزل سی ہو گئی۔ رہی صحیح کسر اس کمر پر حیدر کی بڑھتی گرفت سے پوری کر دی تھی، مگر اسے یہ گرفت بری نہیں لگی تھی۔ اس کے چہرہ بے اختیار بھاپ چھوڑنے لگا۔ تھینک یو، حیدر نے ہی سوال کیا تھا۔ وہ صرف اس بات میں سر کو جنبش دے سکی۔ ٹھیک ہو؟ دھیان سے چلا کرو، ابھی گر جاتی تو۔ اسے اپنے سہارے پر کھڑا کرتے ہوئے وہ ہلکے پھلکے لفظوں میں ڈانٹ بھی گیا تو رباب کے تاثرات بگڑے۔ گر بھی جاتی تو آپ کو آواز نہ دیتی، اس نے بے تاثر لہجے میں جوابی کارروائی کی اور پھر سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے قدم اٹھایا اس کی سینڈل ڈھیلی ہو کر پاؤں سے ہی نکل گئی۔ شاید پاؤں مڑنے کے سبب جوتے کی اسٹریپ کھل گئی تھی۔ رباب نے جھک کر اسے پہننا چاہا ہی تھا کہ حیدر اس سے پہلے ہی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ اب اس سے ایک سیڑھی اوپر کھڑی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے اپنا جوتا اور پاؤں پیچھے کرنا چاہا، مگر حیدر نے بنا اس کی طرف دیکھے سینڈل اس کے پاؤں میں سیدھی کی اور پھر اسٹریپ بند کر دی۔ احتیاط کرو رباب، نرمی سے چند لفظ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا اور رباب وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ وہی حیدر تھا جس نے کبھی اس کی مرضی کے خلاف اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، اور آج وہی حیدر اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر خاموشی سے اس کی مدد کر کے چلا گیا تھا۔ رباب، ندا کی آواز پر وہ چونکی۔ یہیں کھڑی رہو گی یا مہندی میں بھی آنا ہے؟ میں بس آ ہی رہی تھی، اسے جواب دینے کے ساتھ ہی وہ قدم آگے بڑھا چکی تھی۔
مگر دل و دماغ تو اس ایک منظر میں قید ہو چکا تھا۔ مہندی کی رسم سے اگلا دن ریسٹ کے لیے تھا، جبکہ اس سے اگلے دن بارات تھی۔ آج کا پورا دن رباب نے سو کر گزارا تھا اور اب رات میں اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بستر پر کروٹ بدل بدل کر تھک گئی، مگر سوچیں تھی کہ الجھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ کمرے کی گھٹن اور اپنی لا یعنی سوچوں سے اکتا کر کمرے سے باہر نکل کر لمبی راہداری سے ہوتی ہوئی بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو اس نے بے اختیار اپنے دونوں بازو آپس میں سمیٹ لیے۔ سامنے دور تک پھیلا لان رنگین روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں کہیں اور ہی گم تھیں۔ 6 ماہ پہلے کا منظر، حیدر کے جملے اور ابھی اس کی شخصیت کا بدلاؤ، حیدر کا اس کے سامنے جھکنا، سارے منظر ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں ابھرنے لگے تھے۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ آخر ایسا کیوں کیا تھا اس نے؟ یہ سوال وہ پچھلے چند ماہ اس نے بہت بار سوچا تھا، اور پھر اسے اس کا جواب بھی مل گیا تھا۔ پارٹی والی رات اس نے بھی تو اسے الٹے جواب دیے تھے، اس کی انا کو للکارا تھا، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ایکشن کا ری ایکشن نہ دے؟ حیدر نے جو کچھ بھی کیا تھا، اس کی وجہ میں کہیں نہ کہیں وہ خود بھی شامل تھی۔ پہلے وہ لاکھ برا سہی، مگر اب تو وہ بدل چکا ہے۔ بے اختیار اس نے سوچا، اور پھر خود ہی اس خیال پر جھنجلا گئی، میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا۔ اس نے جیسے خود کو سمجھایا، ساتھ ہی گردن کو دائیں سے بائیں جنبش دی۔ مگر کیوں؟ کیا تمہاری سوچوں میں شامل ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں میں؟ اچانک پیچھے سے ابھرتی سنجیدہ آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ حیدر دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ نہ جانے وہاں کب آیا تھا، اور نہ صرف آیا تھا بلکہ وہ کیا سوچ رہی ہے اس کا اندازہ بھی لگا چکا تھا۔ میں آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، اس نے حیدر کی بات کی تردید کی تھی۔ اچھا، تو پھر یہاں کھڑے ہو کر تارے گن رہی تھی؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکنی کی ریلنگ کے قریب آ کھڑا ہوا۔ مگر آج آسمان پر تارے ہیں ہی نہیں، اس نے سامنے آسمان پر پھیلے بادلوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب آثار تو یہی بتا رہے ہیں کہ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ حیدر گھوم پھر کر اسی بات پر آ ٹھہرا، اور رباب نے فوراً نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اب بھی اس کی بات کی تردید کر رہی تھی، حالانکہ اس کے تاثرات اور چہرے پر ابھرتے رنگ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ تو پھر میرے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی؟ وہ مزید ایک قدم آگے بڑھا، اور رباب نے بے ساختہ ایک قدم پیچھے لیا۔ اتنی اہمیت نہیں دی میں نے آپ کو۔ اس کا لہجہ پہلے کی طرح تیکھا ہی تھا، اور اپنے جواب پر اس نے حیدر کا چہرہ پھیکا پڑتا دیکھا تھا۔ اب رباب کو اپنی بات پر ملال سا ہوا۔ وہ کیوں اتنی تلخ تھی؟ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ وہاں چھائی خاموشی کو اس کی آواز نے توڑا تھا۔ رباب فوری طور پر اسے کوئی جواب نہ دے سکی۔ کیا آپ کو معافی کی ضرورت ہے؟ آپ تو زبردستی کچھ بھی منوا سکتے ہیں۔ وہ اب بھی خود کو طنز کرنے سے روک نہ پائی تھی۔ انسان کو موقع تو خدا بھی دیتا ہے، وہ بے اختیار کہہ گیا۔ اچھا، تو اس وقت اس خدا سے ڈرے کیوں نہیں تھے؟ ان کی بحث شاید لڑائی میں بدلنے لگی تھی۔ میں اب اس پر شدید پچھتا رہا ہوں۔ وہ واقعی پچھتا رہا تھا، یہ بات تو رباب بھی جانتی تھی، مگر فی الوقت وہ کچھ بھی مثبت کہنے سے قاصر تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی ایک بار پھر ڈیرا ڈال چکی تھی۔ ویسے غصے میں تم زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ حیدر نے ماحول بدلنے کی کوشش کی، اور رباب نے بے اختیار اسے گھورا۔ اور آپ فضول باتیں کرنے سے باز نہیں آتے، وہ کہہ کر پلٹی اور واپس اندر جانے لگی۔ دروازے تک پہنچ کر نہ جانے کیوں ایک لمحے کو رکی، مگر پھر بنا کچھ کہے اندر چلی گئی، جبکہ حیدر وہیں ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت اور پچھتاوے کے تاثر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دلہن کی رخصتی کو کافی وقت گزر چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جو فارم ہاؤس کہکہوں اور ڈھول کی آوازوں سے گونج رہا تھا، اب وہاں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی تھی۔ لان میں بکھری کرسیاں، کھلے پھولوں کی گلدستے اور بجھتی ہوئی روشنیاں جیسے چند گھنٹے پہلے کی رونق کی گواہی دے رہی تھیں۔ رباب کا دل وہاں مزید نہ لگا، تو وہ خاموشی سے سب کے درمیان سے نکلی اور فارم ہاؤس کے پچھلے حصے کی طرف چلی آئی۔ یہاں ہر طرف سکون تھا۔ دور تک پھیلے سبزہ زار پر چاندنی بکھری ہوئی تھی، جبکہ ٹھنڈی ہوا درختوں کی شاخوں کو ہولے ہولے ہلا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور سامنے اندھیرے میں نظریں جما دیں۔ یہاں کیوں چلی آئی ہو؟ پیچھے سے ابھرتی مانوس آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ حیدر چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ کچھ لمحے دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر رباب نے نظریں پھیر لیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی آواز پہلے کی نسبت ضرور نرم تھی، مگر فاصلے اب بھی قائم تھے۔ تم سے بات کرنی تھی۔
حیدر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس سے چند قدموں کے فاصلے پر آ رکا تھا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ پلٹ کر جانے ہی لگی تھی مگر حیدر نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ 6 ماہ پہلے میں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، یہ واضح لفظوں میں اپنی غلطی کا اعتراف تھا۔ رباب اب واپس اس کی طرف رخ موڑ چکی تھی، تبھی اس نے اس کی کلائی آزاد کر دی تھی۔ میں نے کبھی تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف بھی میں نے ہی دی۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی، وہ حد درجہ ملال میں مبتلا تھا۔ اگر پچھلے 6 ماہ رباب نے تکلیف میں گزارے تھے تو پرسکون وہ بھی نہ رہا تھا۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دینا، حیدر نے بمشکل کہا۔ کچھ زخم صرف معافی مانگ لینے سے نہیں بھرتے۔ وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جانتا ہوں، حیدر نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے درمیان میں موجود فاصلہ مٹا دیا۔ اس لیے معافی مانگی ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ معافی کا حق نہیں جتایا۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھام کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ رباب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ میں مقید اپنا ہاتھ دیکھتی رہی۔ چند لمحے اسے خاموشی میں گزر گئے۔ اسی دوران تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا تو رباب بے اختیار کانپ اٹھی تھی، جبکہ حیدر کے اگلے عمل پر وہ اپنی جگہ گنگ ہوئی تھی کہ حیدر نے بنا کچھ کہے اپنے کندھے سے شال اتار کر اس کے کندھوں کے گرد اڑا دی تھی۔ رباب کو اس کے پرفیوم کی خوشبو اب اپنے بہت قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ یوں ہی میرے حصار میں رہو۔ وہ آنکھوں میں نرمی کا جہان لیے اس کے من موہنے چہرے کو تک رہا تھا۔ اور اس کے لیے مجھے پہلے تمہاری معافی کی ضرورت ہے۔ امید ہے تم مجھے ایک موقع ضرور دو گی۔ حیدر پر امید تھا، مگر اس کے لیے آپ کو بہت سارا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ پہلی بار ذرا مدھم سا مسکرائی تھی، گو کہ حیدر کچھ اور سننا چاہتا تھا، مگر فی الوقت یہ نیم رضامندی بھی غنیمت تھی۔ ساری زندگی بھی کرنا پڑا تو کر لوں گا، مگر شرط یہی ہے کہ تم مجھ سے دور نہیں رہو گی۔ اگلے ہی لمحے اس نے رباب کے گرد اپنے بازو پھیلانی چاہی تو وہ بدک کر دور ہٹی۔ ابھی میں نے باقاعدہ معافی کا اقرار نہیں کیا، اسی لیے اپنی حد میں رہیں مسٹر۔ اس نے ایک ہاتھ حیدر کے کندھے پر رکھتے ہوئے درمیان میں فاصلہ قائم کیا تھا۔ اب یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ اس نے چہرے پر مظلومیت طاری کی۔ کچھ سزا جھیلیں گے تو ہی پھل ملے گا نا۔ وہ شرارت بھرا مسکرائی۔ بس خیال رہے کہ پھل زیادہ پک کر خراب نہ ہو جائے۔ حیدر نے بھی اسی انداز میں جواب دیا تھا۔ اب یہ تو آپ کی قسمت، وہ کھلکھلا کر کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی تھی، اور اس سارے عرصے میں پہلی بار حیدر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ مزید 4 ماہ گزر چکے تھے اور ان گزرے دنوں میں کافی کچھ بدل چکا تھا۔ جہاں حیدر کے رویے میں مثبت تبدیلی آئی تھی، وہیں رباب کے دل میں بھی اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ اور پھر 2 ماہ پہلے رباب کی اجازت سے ہی حیدر نے باقاعدہ اس کے گھر اپنے والدین کو بھیجا تھا۔ گھر کا رشتہ تھا، اس پر بھلا کس کو اعتراض ہو سکتا تھا؟ سو چند ہی دنوں میں رشتہ فائنل ہو گیا اور شادی 2 ماہ بعد طے پا گئی تھی۔ ان دنوں دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، اور عروسی جوڑے کے لیے حیدر خود رباب کو لینے گیا تھا تاکہ اسے اس کی پسند سے ہی شاپنگ کروا سکے۔ اس وقت وہ دونوں مال کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ کیا فائدہ مجھے یہاں لانے کا؟ ساری شاپنگ تو آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ جلدی جلدی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے شکوہ کیا تھا۔ میری پسند ہو یا تمہاری کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم دونوں اب الگ تھوڑی ہیں۔ جواباً اس کی طرف جھکتے ہوئے وہ شو ہوا۔ پھر خود ہی آ کر لے جاتے، میں تو فضول میں اتنا لمبا سفر کر کے آئی نا۔ رباب کی ناراضی اپنی جگہ قائم تھی کہ حیدر نے اسے پچھلے 2 گھنٹوں میں پورا مال گھما ڈالا تھا اور ڈھیروں شاپنگ بھی کر لی تھی، مگر ان سب میں رباب کی پسند کا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ حیدر کی چوائسز بہت اچھی تھی، مگر اس نے بھی تو کچھ بھرم دکھانا تھا نا۔ آپ میری پسند اتنی بھی بری نہیں ہے جو تم نے ایسے منہ بنا رکھا ہے۔ حیدر نے جواباً آئی برو چکا کر اسے خفگی سے دیکھا۔ وہ دونوں پارکنگ میں کھڑی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اتنی خوش فہمی بھی اچھی نہیں جناب۔ حیدر نے ہاتھوں میں پکڑے شاپنگ بیگز گاڑی میں پچھلی طرف رکھتے ہوئے اس کی بات سنی تھی۔ اچھا، اب غصہ تھوک دو، تمہیں اچھی سی آئس کریم کھلاتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا موڈ کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ پیزا بھی کھاؤں گی۔ اس نے ساتھ چلتے ہوئے فرمائشی پروگرام بھی آن کیا۔ جو حکم جناب۔ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے سامنے ذرا سا جھکا اور راہ چلتے اس کی اس حرکت پر بری طرح غزل ہوئی۔ سب دیکھ رہے ہیں حیدر، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سیدھا کرتے ہوئے وہ خفگی سے بڑبڑائی تھی۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یہ ہنسی بھی اب بس رباب کی سنگت میں ہی اس کے لبوں پر ابھرتی تھی۔ ایسے مت ہنسیں، اگر کسی لڑکی نے آپ کو ایسے دیکھا
تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے پیشگی وارننگ دی تو حیدر نے فوراً لبوں سے مسکراہٹ غائب کی اور ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ اب زور سے ہنسنے کی باری رباب کی تھی۔ ہمیشہ یوں ہی ہنستی رہو، تمہیں ایسے دیکھ کر ہی تو میرا دل دھڑکتا ہے، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اچانک بولا تھا، اور رباب کے چہرے پر اگلے ہی لمحے قوس و قزح سے رنگ بکھر گئے۔ میرا دھیان مت بھٹکائیں، ابھی میں نے آپ کی جیب بہت ڈھیلی کروانی ہے۔ بات بدلنے کی غرض سے وہ سنجیدہ ہوتی واپس اصل موضوع کی طرف لوٹ آئی۔ میری کیا مجال؟ وہ دونوں اب دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ان کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے، کسی شرط کے تحت نہیں، کسی زبردستی کے تحت نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے، کیونکہ کبھی کبھی محبت کا آغاز بہت غلط طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اگر دل بدل جائیں تو وہی کہانی ایک خوبصورت انجام تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ کہانی صرف محبت کے خوبصورت انجام کی نہیں، بلکہ غلط فیصلوں کے نتائج اور انسان کے بدلنے کی گنجائش کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ حیدر شاہ کا کردار ابتدا میں اپنی انا، ضد اور حق جتانے کی خواہش کے باعث شدید تنقید کا مستحق ہے۔ رباب کی مرضی کے خلاف اسے اغوا کر کے نکاح پر مجبور کرنا کسی بھی صورت درست نہیں تھا، اور محبت کے نام پر کسی کی آزادی چھین لینا محبت نہیں بلکہ زیادتی ہے۔ دوسری طرف رباب کا کردار اپنی خودداری، دلیری اور واضح موقف کی وجہ سے مضبوط محسوس ہوتا ہے۔ اس نے ابتدا سے اپنی عزت نفس اور مرضی کے لیے آواز اٹھائی، حتیٰ کہ بعد میں بھی حیدر کو معافی فوراً نہیں دی، بلکہ اسے اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کرنے اور اپنے رویے سے تبدیلی ثابت کرنے کا وقت دیا۔ حیدر کی اصل خوبصورتی اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ اپنی غلطی کو محبت کے پردے میں چھپانے کے بجائے کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، رباب کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے اور آخرکار اسی کی اجازت سے باقاعدہ اس کے گھر رشتہ بھیجتا ہے۔ یہی تبدیلی اس کردار کو محض ایک ضدی ہیرو سے ایک ذمہ دار انسان کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ محبت کسی انسان پر حق جتانے، اسے قید کرنے یا اس کی مرضی چھیننے کا نام نہیں۔ سچی محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں اختیار کے بجائے احترام، ضد کے بجائے سمجھ اور زبردستی کے بجائے رضامندی آتی ہے۔ ماضی کی غلطی کبھی مٹ نہیں جاتی، مگر انسان اگر اپنی غلطی کو پہچان کر حقیقی طور پر بدل جائے تو وہ اپنے مستقبل کو ضرور بہتر بنا سکتا ہے۔ رشتوں میں محبت جتانے سے پہلے عزت دینا، معافی مانگنے سے پہلے اپنی غلطی سمجھنا اور کسی کو پانے سے پہلے اس کی مرضی کا احترام کرنا ہی وہ اصول ہیں جو کسی بھی رشتے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔